صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں۔ رمضان شروع ہونے کے بعد صدقۃ الفطر کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ دیگر اذکار، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفار، درود پاک کا بطور خاص اہتمام کریں۔ زکوٰۃ تو دینی ہی ہے، باقی صدقات نافلہ کا بھی اہتمام کریں، اور خصوصاً غرباء، یتامى، مساکین اور بیوائیں اور دین کا کام کرنے والے افراد، جماعتیں، ادارے، ان کے ساتھ بطور خاص تعاون فرمائیں۔ ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے دیگر اعضاء کو، حتیٰ کہ اپنے دل اور دماغ کو بری سوچ، بری فکر سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ بطور خاص غیبت، بدنگاہی، گانا اور دیگر بری چیزوں کے کہنے اور سننے سے ہم نے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے۔ اس طرح اپنا رمضان گزاریں اور اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اور میری آخری گزارش یہ ہے، ہم سب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دنیا بھر کی اسلامی حکومتوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ سے مانگیں، اور خود جس حد تک ممکن ہو اس کا اہتمام کریں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی ہم دعائیں کریں۔ مسلمانوں میں نفرتیں ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ وہ افراد، وہ ادارے اور وہ جماعتیں جو دین کا کام کرتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے، اللہ ان کی ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرمائے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں اور محنت بھی کریں، اور جو لوگ دنیا بھر میں دین کے کام میں لگے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور خود اس کی کوشش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عام ہو جائے، پیغمبر کی سنتیں عام ہو جائیں، حضور کی شریعت عام ہو جائے۔ اس کا بہت اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے عقائد ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، عقائد اور اعمال کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فرض نہیں ہے، مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں تمام احکام شریعت پر عمل کروں گا۔ نمبر 2، یہ شخص بالغ ہو، نابالغ احکام کا مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ شخص عاقل ہو، یعنی اس کے اندر عقل ہو، بیوقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ بیوقوف اور پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ شخص صاحب نصاب ہو۔ نصاب سے مراد کیا ہے؟ نصاب کہتے ہیں 52.5 تولہ یعنی 612.36 گرام چاندی ہو، یا 7.5 تولہ یعنی 87.5 گرام اس کے پاس سونا ہو۔ یہ نصاب ہے، یا یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں۔ اور اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو تو دیکھا جائے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، پھر بھی زکوٰۃ ہے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، قیمت ملائی جائے، کچھ پیسے نقد ہیں، کچھ سونا ہے، تب بھی ملایا جائے، کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے
کچھ چاندی ہے، تینوں کی قیمت تینوں کو ملایا جائے تو دیکھا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام کے برابر اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 5، پھر اس کے اوپر سال بھی گزرے، یعنی زکوٰۃ فرض تب ہوگی جب یہ پیسے پورا سال اس کے پاس رہیں۔ یہ نہیں کہ اتنے پیسے آئے تو زکوٰۃ فوراً فرض ہو گئی، نہیں، سال گزرے۔ جس دن اتنے پیسوں کا مالک ہوا، آئندہ سال اسی روز قمری مہینوں کے حساب سے اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ بس اوقات بندے کو یاد نہیں رہتا کس تاریخ کو میرے پاس اتنے پیسے آئے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قمری چاند کے حساب سے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو مہینے ہیں، اس حساب سے کوئی ایک تاریخ متعین کر لے کہ اس تاریخ کو میں زکوٰۃ ادا کیا کروں گا۔ آئندہ سال جب وہ تاریخ آ جائے تو زکوٰۃ اس دن جتنے پیسے اس کے ملک میں موجود ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ درمیان میں اگر کچھ پیسے کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ سال کے درمیان اگر نصاب سے بھی کچھ کم ہو جائیں اور جو تاریخ اس نے متعین کی ہے یہ تاریخ اور آئندہ سال اس تاریخ کو پیسے مکمل ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی اس کے ذمے فرض ہے۔ تو یہ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام، یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام، اور یا اس کے برابر پیسے، اور جس کے پاس اتنی مقدار پیسوں کو موجود ہو اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تب زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوگی، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عقل مند عاقل ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو، نمبر 5 اس کے پیسے پر سال گزرا ہو، نمبر 6 اور یہ مال سونا، چاندی یا نقدی ہو، یا یہ مال سامان تجارت ہو۔ اگر تجارت کا سامان نہیں ہے، ذاتی مکان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، ذاتی گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، باقی چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائے گی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اپنی راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں تہجد کی ترغیب دی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں تہجد کی